ڈونٹ ٹیل می امامہ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا، جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟ زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ری ایکٹ کرو، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حتم المقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا۔ راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے، جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں، امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی امامہ، بتانا تو چاہیے تھا تمہیں۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ امامہ مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ویری فنی، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو۔ موصوف کی ہے کون؟ نام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے، امامہ نے رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ MBA کیا ہے اس نے اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو ہم یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ امامہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھئی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 5 سے 6% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتے ہیں۔ اس IQ لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور اس کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 کا IQ لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔
سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ کے لیول کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔